الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک صاحب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ، متی قیام الساعہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ بڑا اہم سوال تھا، لیکن چونکہ نماز تیار تھی، یعنی نماز کا بالکل وقت ہو چکا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا نماز ادا فرمائی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والے صاحب کہاں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہاں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے فرمایا: ما اعددت لها، کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس لیے کہ قیامت کا سوال پوچھنے کے مقابلے میں اس بات کی اہمیت زیادہ ہے کہ اس بات کی بھی فکر کی جائے کہ ہم نے اس دین کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے، ہم نے اس دین کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ تو انہوں نے بڑے عاجزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ، ما اعددت لها، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زیادہ نمازیں اور زیادہ روزے وغیرہ میرے پاس نہیں ہے۔ ما اعددت لها کبیر صلاة ولا صوم الا انی، مگر یہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوں، میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے۔ الا انی احب اللہ ورسولہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت سنائی: انت مع من احببت وانت مع من احببت، انت مع من احب وانت مع من احببت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو جس کے ساتھ محبت کرے گا تو ان کا تعلق انہی کے ساتھ ہوگا، کہ جس کے ساتھ دنیا میں اس نے محبت کی، اور آپ نے جس سے محبت کی ہے تو آپ کا حشر بھی کل قیامت کے دن آپ کے محبوب کے ساتھ ہوگا، یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا۔ گویا کہ یہ بات ارشاد فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو یہ تسلی دی کہ تم نے رسول سے محبت کی ہے، تم کو رسول سے سچی محبت ہے، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن تمہارا حشر رسول کے ساتھ ہوگا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فما رأيت فرح المسلمون بعد الاسلام فرحهم بها
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد کسی بات سے اتنا زیادہ خوش نہیں پایا، خوش نہیں دیکھا، مسرت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے اور اس بشارت سے لوگوں کو اور مسلمانوں کو خوشی ہوئی کہ انت مع من احب، کہ تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے تم نے دنیا میں محبت کی ہوگی۔ مسلمان اس ارشاد سے، اس بشارت سے بڑے خوش ہو گئے۔ اس لیے جو حضرات نیک لوگوں سے اور اچھے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کا حشر بھی کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ وہ جس ماحول میں رہتا ہے اسی میں رنگ جاتا ہے۔ اگر وہ اچھے ماحول میں رہتا ہے تو اس پر اچھے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور خدا نہ کرے اگر وہ برے ماحول میں پہنچ جائے تو وہ بروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق اور ان کے ساتھ محبت رکھنے اور اچھے ماحول میں رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے مردوں پر یہ لازم کیا ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز مسجد میں جا کر باجماعت ادا کریں۔ غور فرمائیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ فلاں نماز دن میں 5 مرتبہ فلاں وقت میں فرض ہے، جس کو جب موقع ملے گھر پر ہو یا دکان پر ہو یا جنگل میں ہو پڑھ لیا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کے لیے اذان سنے اور اذان سننے کے بعد بغیر کسی عذر کے وہ مسجد میں نہیں آتا ہے تو اس کی نماز مقبول نہیں ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں آئے گا تو اسے اچھا ماحول ملے گا۔ ظاہر ہے کہ مسجد میں نیک اور نمازی لوگ ہی آئیں گے، اور مسجد میں ان لوگوں کے ساتھ جو اس کا وقت گزرے گا تو اچھے ماحول میں ہی گزرے گا، اور جسے دن میں 5 مرتبہ مسجد کا اچھا ماحول نصیب ہو جائے تو ضرور بھی ضرور اس کے دل کے اندر اس کے ایمانی نور میں ضرور اضافہ ہوگا۔ اور مسجد میں بڑی تعداد میں فرشتے ہوتے ہیں، اور فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی وہ مخلوق ہے کہ ان میں سراپا خیر ہی خیر ہے، ان میں برائی کا اور شر کا نام و نشان ہی نہیں، برائی اور شر کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب امام صاحب وَلَوْ ضَالِّينَ کہے تو تم آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نیز دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اس لیے کہ جس کی تحمید فرشتوں کی تحمید کے ساتھ مل جاتی ہے، یعنی ربنا ولک الحمد فرشتوں کے ربنا ولک الحمد کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کے بھی سارے، تو اس میں بھی یہ فضیلت بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ مساجد کے اندر باجماعت نماز پڑھنے کی برکتیں ہیں جو صرف نمازیوں کو ہی حاصل ہوتی ہے،
اور مسجد میں آمد و رفت کا جو حکم دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے تاکہ مسلمانوں کو ایک دینی ماحول نصیب ہو جائے. اور آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جس شخص کا تعلق مسجد سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو اس کے گھرانے میں اس کا دین بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور جو شخص مسجد سے جتنا دور ہوتا جاتا ہے تو دین بھی اس کے گھرانے سے زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کا دین گھرانے میں بھی مضبوط نہیں ہوتا ہے. لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارے روابط، ہمارے تعلقات اور ہماری محبتیں اچھے لوگوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو. اگر ہمارا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو کمی کوتاہی کے باوجود اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ فرما دیں گے. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ محبت کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، بلکہ محبت کے تقاضوں پر عمل کرنا اور اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو ہمارا طور طریقہ بھی اچھے لوگوں کے مطابق ہونا چاہیے. اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا دعویٰ تو کریں لیکن ان کا طریقہ نہ اپنائیں، ان کے طریقے کے خلاف ہم عمل کریں تو یہ ہمارا جو ان کے ساتھ تعلق ہے وہ سچا نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے کے لائق آپ ہی کی ذات ہے، اور آپ سے محبت کیے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں صاف صاف فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کامل نہیں ہو سکتا کہ اس کی نظر میں میری ذات اس کے والدین اور اس کے اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت جس سے کرنے کا اگر حق ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا. اب اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم زبان سے یہ دعویٰ کریں، ہم یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہے، اور یہ دعویٰ ہونا بھی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہے، ہم ان کے عاشق ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر ایک قدم یہ بھی ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی ہم پورا کرنے کی کوشش کریں. یعنی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس پسند ہو، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ پسند ہو، ہمیں لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معاملہ پسند ہو، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پسند ہو. اگر ہم ان باتوں کا جائزہ لے کر زندگی گزاریں گے تو ہم صحیح معنوں میں محب رسول اور عاشق رسول کہلائیں گے. لیکن اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں، ہم ان کے عاشق ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اخلاق، ہمارا کردار اور ہمارے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹ کر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف ہے، تو ہم ہرگز صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں کہلائے جا سکتے. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اکابر اور جو مشائخ ہیں ان سے بھی ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، اور ان کے ساتھ بھی ہمارا رویہ وہی ہونا چاہیے کہ ان سے ہمارا تعلق صرف زبانی نہ ہو، بلکہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انہوں نے
جس طریقے سے زندگی اپنائی ہم بھی اسی طریقے سے زندگی گزارے، اور ان کے اندر جو صفات ہے ان صفات کو اپنانے کی، اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ ہم مشائخ سے اور اکابر سے محبت اسی واسطے کرتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنے دور میں اور اپنے زمانے میں وہ سب سے زیادہ چلنے والے ہیں۔ اس بنیاد پر ہم مشائخ سے اور اکابر سے تعلق رکھتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں۔ مثلا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، ہم ان کا نام محض اس وجہ سے نہیں لیتے ہیں کہ وہ سید خاندان سے ہے، ان کا نام حسین احمد ہے، بلکہ ہم ان کا نام اس وجہ سے لیتے ہیں کہ ہمارا ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے اور ہمیں ان سے محبت ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزار دی، سنت نبوی کے سانچے میں ڈال دی تھی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو آپ اپنا ہاتھ اس وقت تک پیچھے نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ خود مصافحہ کرنے والا اپنا ہاتھ پیچھے نہ کھینچ لے۔ تو ایک صاحب کو یہ خیال ہوا کہ حضرت مدنی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرتے ہیں، تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ اس مصافحہ والی سنت پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ وہ صاحب حضرت مدنی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مصافحہ کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، تو حضرت نے بھی اپنے ہاتھ کو آگے کر دیا، اور اس مصافحہ کرنے والے صاحب نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے بھی دیر تک اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ تو سب کو یقین ہو گیا کہ یہ ذات وہی ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو سنت نبوی کے سانچے میں ڈال دی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے شخص نے آپ کو جانچنا چاہا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مسجد سے باہر نکلے تو پہلے بایاں قدم رکھنا چاہیے، یہ مسنون ہے، اور جوتے پہننے میں سنت یہ ہے کہ پہلے دایاں پیر چپل میں یا جوتے میں داخل کرنا چاہیے۔ تو اب اس صاحب نے دیکھا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مدنی کا اس پر عمل کیا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں باتیں بظاہر میں متضاد ہے، اپوزٹ ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے، اس لیے کہ اگر مسجد سے باہر بایاں پیر رکھیں گے تو سب سے پہلے بائیں چپل میں ہی وہ پیر کو داخل کریں گے، تو چپل والی جو سنت کی وہ چھوٹ جائے گی، اور اگر مسجد سے داہنے پیر سے باہر نکلتے ہیں تو مسجد سے نکلنے والی سنت چھوٹ جائے گی، تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس شخص نے دیکھنا چاہا کہ حضرت مدنی کا عمل کیا ہے، چنانچہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے ان دونوں حدیثوں کو اور ان دونوں سنتوں کو جمع کر دیا، اور کس طریقے سے جمع کیا کہ آپ نے اپنا بایاں پیر یعنی لیفٹ بایاں پیر مسجد کے باہر چپل کے اوپر رکھا، چپل کے اندر داخل نہیں کیا، اور اس کے بعد اپنا داہنا پیر مسجد کے باہر نکال کر پہلے داہنا چپل پہنا، داہنا جوتا پہنا، اور اس کے بعد بایاں پیر چپل میں داخل کیا۔ تو اس طریقے سے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے دونوں سنتوں کو جمع کر کے اس پر عمل کر کے بتایا۔ تو یہ ہمارے مشائخ اور ہمارے اکابر ہیں جو قریب ہی زمانے کے ہیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور واقعتاً جو اتباع سنت والا ہوتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، اس کو عند اللہ محبوبیت حاصل ہو ہی جاتی ہے، اور جو سب جس قدر اپنے آپ کو سنت نبوی کے سانچے میں ڈالے گا
اسی قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہو جائے گا، مقبول ہو جائے گا. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ بندوں کے درمیان میں بھی مقبول اور محبوب ہو جائے گا. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ محبوبیت اور مقبولیت زمین سے نہیں اٹھتی ہے بلکہ وہ آسمان سے نازل ہوتی ہے. اور بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جن گھرانوں میں نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی، علماء کی اور مشائخ کی آمد و رفت ہوتی ہے، یعنی آتے جاتے رہتے ہیں، تو آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھرانوں میں علماء اور حفاظ پیدا فرماتے ہیں. چنانچہ علماء کی اور اچھے لوگوں کی گھرانوں میں آمد و رفت کی برکت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ان گھرانوں کا تعلق نیک لوگوں سے ہو جاتا ہے اور وہ علماء کی طرف اور دین کی طرف راغب ہو جاتی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھے لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اس سے ہمیں یہ نصیحت ملی کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے اور بدکار لوگوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اور حدیث پاک میں، قرآن کریم میں ہمیں دعا سکھلائی گئی، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کیجیے. اور حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جس میں ہمارے لیے بہترین نصیحت ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، آپ ہی زمین و آسمان کو بے مثال پیدا کرنے والے ہیں اور آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے کارساز ہیں. اے پاک پروردگار عالم، میری وفات ایمان کی حالت میں آئی، ایسی دعا فرمائی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کیجیے اور مجھے آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ ملحق اور شامل کیجیے. کتنی بہترین دعا ہے، اس کو ہمیں روزانہ کے معمولات میں شامل کرنی چاہیے. یہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. اللہ اکبر. اللہ